امثال کی کتاب کھولیے گا۔ امثال کی کتاب اس کا 6واں باب، امثال کی کتاب 6واں باب میں پڑھنا شروع کروں گا 16ویں آیت سے، جس میں مرد خدا سلیمان بن داؤد خدا کے الہام سے یوں کہتا ہے، 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے یا گناہ یا بدی کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ آئیے ہم پھر دعا کریں اور خداوند سے مدد مانگیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے آج کے اس مطالعہ کے لیے۔ اے ہمارے باپ، ہم بڑی شدت سے اپنی ضرورت کا احساس کر رہے ہیں، جیسے تو نے خود کہا ہے کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ بالکل درست ہے۔ اس وقت بھی اے ہمارے باپ، ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اپنا روح القدس ہمیں دے جو ہماری مدد کرے تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ ہمیں فہم، سمجھ اور فراست عنایت کر۔ یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ کے نام میں آمین۔ شام کی عبادات میں جو مضمون ایک مدت سے ہم نے شروع کر رکھا ہے یہاں، وہ ہے کہ وہ گناہ، سارے کے سارے گناہ دراصل، لیکن وہ خاص جن کا ذکر اس امثال کے 6 باب میں کیا گیا ہے، جو خداوند کی نظر میں نفرت انگیز ہیں، بلکہ کہا گیا ہے جن سے اسے کراہیت ہے۔ کراہیت کا مطلب ہے جن گناہوں سے خداوند کو نفرت نہیں، یا نفرت ہی نہیں بلکہ وہ اس کی نظر میں مکروہ ہیں۔ اور یہی لفظ پرانے عہد نامے میں اور جگہ استعمال کیا گیا ہے گاہے بگاہے، جس سے مراد ہے کوئی چیز جو ناپاک یا حرام ہو، جو ناجائز ہو۔ یہ وہ گناہ ہیں، اور ان گناہوں کو کرنے والے وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لسٹ میں ان 7 گناہوں کا جہاں ذکر کیا گیا ہے، وہاں جسم کے مختلف حصوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارا پورا جسم گناہ آلودہ ہے، اور پورے جسم، سارے کے سارے جسم کو یسوع کے خون سے دھلوانے اور پاک اور صاف کروانے کی ضرورت ہے۔ صرف دل ہی نہیں، دل تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، دل سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز، اور اس کا مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے یہ گناہ آلودہ ہے۔ سب کچھ سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اس لیے خدا سب سے پہلے دل کو بدلتا ہے، پھر جب دل بدلتا ہے تو پھر سوچوں اور خیالات کو بدلتا ہے، اور جب خیالات کو بدلتا ہے تو پھر اعمال کو بدلتا ہے۔ یہ خدا کا طریقہ پوری بائبل میں یہ بتایا گیا ہے۔ سٹارٹ کرتا ہے دل سے، پھر وہ ہماری سوچوں کو بدلتا ہے، پھر وہ ہمارے اعمال کو بدلتا ہے۔ اور توجہ فرمائیے کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ 7 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو کراہیت ہے۔ اونچی آنکھیں یعنی غرور، مغرور انسان، جھوٹ بولنے والا انسان۔ 17 آیت، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، اور اس کا سٹارٹ یسوع مسیح بتاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہونا، غصہ کرنا، اور پھر اس غصے کو ختم نہ کرنا۔ برے منصوبے باندھنے والا دل، برائی ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں رکھنا، شرارت یا بدی کے لیے تیز رو پاؤں، نافرمانی کے لیے تو ہمیشہ تیار رہنا، فٹافٹ کرنا، لیکن راست بازی کے لیے سستی کرنا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے۔ دروغ گوئی کا مطلب ہم نے سنا ہے، یعنی جھوٹ بولنے والا شخص جو کسی کی سنی سنائی بات آگے پروموٹ کرتا ہے۔ اور پھر آج 19ویں آیت کا دوسرا حصہ، وہ شخص
جس سے خداوند کو نفرت ہی نہیں بلکہ کراہیت ہے، وہ جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. And one who sows discord among brethren. اور بھائیوں سے مراد صرف بھائی نہیں ہے، مذکر اور مؤنث کے حساب سے بھائیوں سے مراد ہے بھائی اور بہنیں. جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کتاب مقدس بائبل میں بھائی، عام طور پر اس سے مراد ہوتا ہے بھائی اور بہنیں. عام طور پر یہ لفظ کلیسیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے ہمیں ذہن میں کہ جہاں بھی لفظ بھائی استعمال کیا گیا ہے، ایک سے زیادہ عام طور پر اس سے مراد ہوتی ہے کلیسیا، یا اگر اس کو ڈیٹیل میں بتایا جائے تو بہن اور بھائی جو مسیح کے گھرانے سے جن کا تعلق ہے. ساتواں گناہ، ساتویں قسم کے لوگ جن سے عذر کتاب مقدس بائبل خداوند کو نفرت ہی نہیں بلکہ کراہیت ہے، لکھا ہے کہ اس شخص سے جو بھائیوں میں، مسیحی بہن بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. One who sows discord among brethren. ہم کریں گے یہ کہ سب سے پہلے لفظوں کا مفہوم. جب لفظوں کے مفہوم کا پتہ چلے گا تو پھر جملے کی سمجھ بھی آئے گی. جب جملے کی سمجھ آئے گی تو آیت کی سمجھ آئے گی. جب آیت کی سمجھ آئے گی تو پورے خیال کی سمجھ آئے گی. یہاں بتایا گیا ہے اس شخص کے بارے میں جو مسیحی ایماندار بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی اور تفرقے اور جھگڑے شروع کرتا ہے. میں نے کیوں کہا ہے شروع کرتا ہے؟ کیونکہ اصل زبان میں جو مفہوم ہے وہ ہے جو نفاق کے بیچ بوتا ہے یا بوتی ہے. اس میں مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے، لڑکی بھی ہو سکتی ہے، بزرگ بھی ہو سکتا ہے. وہ شخص جو مسیحی ایماندار بھائی بہنوں کے درمیان جدائی اور نفرت اور جھگڑے شروع کرتا ہے، یعنی نفاق ڈالتا ہے. دراصل مطلب یہ ہے جو جھگڑے کے بیج بوتا ہے. اس شخص سے عضو کتاب مقدس بائبل خدا کو نفرت تو کیا، کراہیت ہے. خدا کو دیکھ کے ایسے شخص کو الٹی آتی ہے. ایسا شخص خدا کی نظر میں مکروہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو کراہیت ہے. مکروہ انسان ہے ایسا شخص خدا کی نظر میں، کیونکہ وہ اتفاق کی بجائے نفاق یعنی نفرت اور جدائی کی دیواریں بناتا ہے، بجائے اس کے کہ تعلقات اور رفاقت کے پل بنائے جس پر سے چل کر ہم ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف جاتے ہیں. وہ کیا بناتا ہے؟ وہ دیواریں بناتا ہے، یا وہ عورت دیواریں بناتی ہے نفرت اور فاصلوں کی، اور جدا کرنا اور پاڑنا اور تیلیاں لگانا. کلام میں لکھا گیا ہے کہ جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے خداوند کو ایسے شخص سے نفرت تو کیا، کراہیت ہے. بڑے سخت لفظ ہیں. یہ وہی خدا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے. یہ وہی خدا ہے جو کہتا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. یہ وہی خدا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے. لیکن یہاں لکھا ہے اسی خدا کے بارے میں کہ اس کو نفرت بلکہ کراہیت ہے اس شخص سے جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. نفاق کا مطلب ہے نفرت، جدائی، کشیدگی، یعنی جو دلوں کے درمیان فاصلے بناتا ہے. نفاق کا الٹ ہے اتحاد، محبت، رفاقت اور بہت کچھ، لیکن ڈائریکٹ اس کا الٹ ہوگا اتفاق. اب سوال یہ ہے پہلا کہ نفاق کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی فیکٹری کہاں ہے؟ کہاں سے اس کو بنایا جاتا ہے؟ کہاں سے یہ نکلتا ہے؟ عضو کتاب مقدس بائبل اس کی فیکٹری جو ہے جہاں سے اس کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو بنایا جاتا ہے، جہاں تیار کیا جاتا ہے، ملک پیک پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اور اس کی فیکٹری کہاں ہے؟ اور کارخانے جو ہم جانتے ہیں، کپڑے کے کارخانے فلاں. لیکن جہاں تک نفاق کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کہ یہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی فیکٹری، مینوفیکچرنگ جو فیکٹری ہے وہ ہے ہمارا دل.
اب آئیے دیکھیں اس کے بارے میں. Where does it start? Where does it begin? دل سے. اور دل بھی کیسا؟ برا دل. اچھے دل سے کبھی نفاق پیدا نہیں ہوگا. اس کے لیے میں دو باتیں بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر ایماندار دل سے یہ پیدا ہوتا ہے. دل سے, لیکن غیر ایماندار دل سے, اور اس سے میری مراد ہے unconverted heart. سوال یہ ہے, پہلے ہم نے یہ بتایا ہے کہ نفاق چیز کیا ہے. پروڈکٹ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہم نے, اور ابھی بتایا ہے کہ نفاق الٹ ہے اتفاق, محبت اور بھائی چارہ, اتحاد, یگانگت, تعلقات, دوستی, پتہ نہیں اور کتنے لفظ ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں. اب دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نفاق ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ازل کتاب مقدس بائبل میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دل سے ہوتا ہے شروع. اور پہلی بات اس میں یہ ہے کہ غیر ایماندار یا غیر تبدیل شدہ دل سے, unconverted heart. اس کا مطلب ہے کہ نفاق سے بھرے ہوئے دل سے یہ گناہ شروع ہوتا ہے. جس شخص کے دل میں خدا کی صلح بخش محبت وجود نہیں رکھتی, کیونکہ بقول لوکا 6:45, کیا مطلب یہ تو نکالیں گے تو پتا چلے گا. لوکا 6:45, بقول لوکا 6:45, جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے. جو منہ سے بات کہی جاتی ہے اس کی بھی جو فیکٹری کہاں ہے؟ دل. کون تیار کرتے ہیں؟ وہ جو دل میں ہے, جو دل ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. بقول لوکا 6:45, جو اس شخص کے اندر ہے وہی اس کی زبان پر آتا ہے, اور اس کو وہ شخص پھیلاتا ہے, جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ وہ جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. یعنی دل میں نفاق اور دوسروں کے درمیان نفاق ڈالتا ہے. جو اس کے دل میں ہے وہی اس کو وہ سپریڈ کرتا ہے دوسروں کے درمیان, اور اس کے لیے یہ قدرتی بات ہے. جو اندر ہے وہی باہر ہے. مطلب یہ غیر تبدیل شدہ دل, unconverted heart, یعنی غیر ایماندار شخص ہی نفاق پیدا کرتا ہے. بڑی دلچسپ ایک حوالہ ہے, آپ واقف ہیں اس حوالے سے, گلتیوں 5:20 اور 21, جہاں جسم کے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے. جسم کے کاموں سے مراد یہ ہے کہ غیر ایماندار کس کس قسم کے کام کرتے ہیں. یہاں رول قدس بتاتا ہے کہ کس کس قسم کے کام کرتے ہیں. 19ویں آیت, اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں. گلتیوں 5:19, گلیشنز 5:19, اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصے, تفرقے, آگے کیا لکھا ہے, جدائیاں. یہ ہیں جسم کے کام, غیر ایمانداروں کی کرتوتیں. اور اس میں سے 3 میں لے رہا ہوں, باقی سارے ایک ہی لائن میں لکھے ہوئے ہیں. جیسی عداوت ویسا جھگڑا, جیسا جھگڑا ویسا حسد, جیسا حسد ویسا غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند سارا کچھ. اس میں آتا ہے عداوتیں, ہیٹرڈ. اس میں بتایا گیا ہے تفرقے, سیلفش ایمبیشن, اپنی دبانا. میری کیوں نہیں سن رہے؟ بہت خطرناک عادت ہوتی ہے یہ, اپنے آپ کو دوسروں پر چھا جانے کی کوشش کرنا. پھر ایک ہے جدائیاں, ڈسسینشنز, پاڑنا لوگوں کو, لوگوں کے گھر جانا, ایسی محفلوں میں بیٹھنا اور پاڑنا لوگوں کو, اور ایسے طریقے سے کرنا کہ پتہ ہی نہ چلے. دراصل وہ شخص کیا کہتا ہے, وہ بیج بو رہا ہے. کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے, اور ڈالنے سے مراد ہے جو بیج بوتا ہے ڈسسینشن اور ڈسکارڈ کے, اور اتفاق نہیں بلکہ کڑواہٹ کے, جدائیاں اور تفرقے اور جھگڑوں کے, کیا صرف بیج بوتا ہے وہ. تو اسے پتا ہے کہ میں نے صرف اتنی سی بات کہنی ہے, پھر اس کے بعد چاری خدا حافظ میں تے گھر چلی ہوں, وہ تو چلی گئی گھر, لیکن جڑا پاڑا پاڑ کے گئی ہے. اسی طرح مردوں کا حال ہے, ہم سب اس میں شریک ہیں, ہم قصوروار ہیں, ہم کرتے ہیں. کتاب مقدس بائبل بتاتی ہے کہ ایسے شخص سے خداوند کو نفرت ہے.
نفرت کیا؟ کراہیت ہے، مکروہ ہے ایسا شخص خدا کی نظر میں۔ کون؟ جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے، ہر قسم کے لوگوں میں، لیکن خاص طور پر مسیح ایمانداروں میں، کیونکہ خداوند کا خاص بوجھ ہے یہاں پر ایماندار لوگوں کے لیے۔ وہ اس کو پیارے ہیں، وہ اس کی آنکھ کی پتلی ہیں، ان کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے، ان کا وہ زیادہ خیال رکھتا ہے۔ یہ بائبل کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ کہاں سے یہ ابتدا ہوتی ہے؟ نفاق کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے؟ دل سے، برے دل سے، انکنورٹڈ ہارٹ، غیر تبدیل شدہ دل سے یہ صادر ہوتا ہے۔ دوسری بات اس ابتدا میں یہ ہے کہ نافرمان دل بھی ہو سکتا ہے یا ناواقف۔ اب میں نے ان کو سیپریٹ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ایک غیر ایماندار تو وہ بندہ ہے جو انکنورٹڈ ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ انکنورٹڈ ہے، وہ ایماندار ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو نفاق ڈالتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، یہ بھی تو ہے نا، اور ہیں ایسے جو کہیں گے کہ میں مسیحی ہوں، ایماندار ہوں۔ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ ایماندار نہیں ہے، لیکن تو بھی وہ نفاق ڈالتے اور پیدا کرتے ہیں، نفاق کے بیج بوتے ہیں۔ ان کے لیے لفظ ہے نافرمان یا ناواقف دل۔ کیا مطلب؟ ڈس اوبیڈینٹ اور اگنورینٹ ہارٹ۔ ڈس اوبیڈینٹ اور اگنورینٹ ہارٹ، سب سے پہلے ڈس اوبیڈینٹ، نافرمان دل، وہ بھی نفاق پیدا کر سکتا ہے۔ نافرمان سے کیا مراد ہے؟ نافرمان دل سے مراد ہے کہ وہ شخص جسے، اور سے سنیے، بائبل کی متعلقہ تعلیم کا پتہ بھی ہے، یعنی اس نے سنا ہے میسج مثال 6 سے، اسے بائبل کی تعلیم کا پتہ بھی ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کر نافرمانی کرتا ہے یا کرتی ہے، اور یہ بڑی افسوسناک حالت ہوتی ہے۔ اسے سمجھایا جاتا ہے، وہ پھر بھی کرتا ہے یا کرتی ہے، کیا؟ نفاق کے بیج بوتا ہے یا بوتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے نام ہے نافرمان شخص یا نافرمان دل۔ پتہ بھی ہے، لیکن ایک اور ہے، وہ ہے ناواقف دل، اور وہ ہے اگنورینٹ ہارٹ۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو نفاق ڈالتا ہے، ایماندار ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ مثال 6:19 میں کیا لکھا ہے۔ بیچارے کو نہیں پتہ، کلام نہیں سنا اسے، جہاں وہ جاتا ہے وہ کلام سکھایا جاتا ہے اس قسم کا۔ وہ بائبل کی متعلقہ تعلیم سے بے خبر ہے، ناواقف ہے۔ مثال کے طور پر مثال 6:19 سے وہ کہتا ہے ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ نفاق ڈالنا، لانی بجانی، بس زندگی میں چلتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو، یا اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ غیر ایماندار دل سے نفاق پیدا ہوتا ہے، دوسرا کیا ہے؟ نافرمان اور ناواقف دل سے بھی نفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ اب آئیے چند ایک حوالے دیکھتے ہیں جن کو میں کہوں گا بائبلی تعلیم، اور بائبلی تعلیم بہت زیادہ ہے، ہم کتنا وقت لگائیں اس پر، ببلیکل ٹیچنگ۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک تو ہے منفی قسم کی تعلیم، منفی سے مراد ہے جہاں مذمت کی گئی ہے نفاق ڈالنے کی۔ پھر وہ تعلیم ہے جہاں بتایا کہ نفاق نہیں ڈالنا، نفاق کے برعکس کیا ہے؟ اتفاق اور محبت اور بھائی چارہ اور پیار اور محبت اور معافی اور یگانگت، ان کو ہم نے تقویت دینی ہے۔ ان کو ہم کہتے ہیں مثبت، پازیٹیو۔ سب سے پہلے نیگیٹو سے شروع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو پہلے ایک طرف کر لیں اور پھر جو اچھی باتیں ان کی طرف ہم آئیں گے۔ اس کو ایک طرف کریں، منفی، نیگیٹو، ببلیکل ٹیچنگ، فرسٹ آف آل نیگیٹو۔ اور اس میں یہ ہے کہ مسیحی بہن بھائیوں میں کسی طرح سے بھی نفاق ڈالنا گناہ ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتاب مقدس بائبل کیا کہتے ہیں۔ مسیحی بہن بھائیوں کے درمیان کسی طرح بھی ان کو پاڑنا، ان کے درمیان نفاق ڈالنا عزو کتاب مقدس گناہ ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں مثال کے طور پر پہلا باب، 1 Corinthians 1:10، پہلا کرنتھیوں 1:10، یہاں پولس کو بتایا گیا تھا مختلف طریقوں سے کہ کرنتھس کی کلیسیا میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ پولس رول قدس کی ہدایت سے بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ شروع میں وہ اس مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے، پہلا کرنتھیوں 1:10، اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلے سے میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، کیا؟ کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم اکٹھے ایک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ کیونکہ اے بھائیو،
مجھے تمہاری نسبت تمہارے بارے میں خلوئے، یہ کوئی فیملی تھی، اس کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور پولس اس کا ذکر کرتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم میں کوئی اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، یعنی پولس کی پارٹی کا ہے، کوئی اپنے آپ کو اپولوس کا، کوئی کیفا کا یعنی پطرس کا، کوئی مسیح کا۔ وہ کہتا ہے کیا مسیح ڈیوائیڈ ہو گیا، مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر مصلوب ہوا، یا تم نے پولس کے نام میں پر بپتسمہ پایا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ کہتے تم مسیحی ہو اور جھگڑا کرتے ہو آپس میں۔ کہتے یہ تو ہونا نہیں چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے، تم کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ مسیح ایک ہے، تم نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاں ہو یہ رہا تھا کہ کرنتھس کی کلیسیا میں پولس بھی خدمت کرتا تھا، پطرس خدمت کرتا تھا، اپولوس بھی، سارے خداوند کی طرف سے بھیجے ہوئے کوالیفائڈ ببلیکل پاسٹرز اور ٹیچرز تھے۔ ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک ذرا اچھا کلام سناتا ہے، دوسرا فرق قسم، مگر ایک جیسے ہوں۔ انہوں نے کیا یہ، ایک پولس کے پیچھے پارٹی لگ گئی، ایک اپولوس کے پیچھے اور ایک پطرس کے پیچھے، اور کلیسیا کو انہوں نے توڑ کے اور پاڑ کے رکھ دیا۔ اور پولس خدا کی روح کی ہدایت سے کہتے یہ غلط ہے، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے پتا چلا، میں تم سے منت کرتا ہوں کہ تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم ایک دل یک رائے ہو کر کامل بنے رہو، اور تمہیں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ گناہ ہے۔ اگر نہ ہوتا پولس کبھی بھی اتنے سخت لفظ اور تاکیدیں ان کو نہ لکھتا۔ پھر غلطیوں 5:20 آپ دیکھ چکے ہیں، جہاں بتایا گیا ہے کہ عداوتیں، تفرقے، جدائیاں پھیلانا غیر ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ وہاں لکھا گیا ہے کہ جسم کے کام یہ ہیں، جو غیر ایماندار ہیں ان کی زندگی کا شیوا کیا ہے کہ وہ پاڑتے ہیں لوگوں کو، عداوتیں، تفرقے، جدائیاں۔ اور ہم نے تینوں کو دیکھا ہے خاص طور پر کہ یہ کلام کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ سو آئیے، جہاں لکھا ہے کہ خداوند کو نفرت ہے ایسے گناہوں سے، ہم بھی ان سے نفرت کریں۔ لکھا ہے کہ خداوند کو نفرت بلکہ کراہیت ہے اس شخص سے جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نیگیٹو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت دیا جائے پازیٹیو پر، اور وہ کیا ہے؟ نفاق کا الٹ۔ نفاق کا الٹ پتہ بائبل میں کیا ہے؟ وہ ہے مسیحی محبت۔ اور کریں ہم یہ کہ کیوں نہ ہم محبت والے چیپٹر کی طرف جائیں۔ ہم سارے سمجھتے ہیں کہ ہمیں آتا ہے، ہمیں آتا ہے، جتنا ہم کہتے ہیں آتا ہے اتنے کم آتا ہے، کم از کم عملی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب، پہلا کرنتھیوں 13واں باب، پہلا کرنتھیوں 13واں باب۔ یہاں پولس دراصل جو بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسیحی محبت نہیں ہے تو خواہ آپ کی خدمت جو ہے کتنی ہی زبردست کیوں نہیں ہے، کتنی ہی نعمتیں آپ کے پاس کیوں نہیں، اگر مسیح محبت نہیں تو کہتا ہے کہ چھنک نہیں ہو تسی، ٹھنٹھناتا پیتل جھنجھناتی جھانج۔ پنجابی زبان جو میری ہے اس میں کہتا ہے چھنکنا ہے۔ خالی برتن، ایک برتن بھرا ہوا ہے، ایک برتن خالی ہے، کس میں سے آواز آئے گی زیادہ؟ جو خالی ہے۔ اور پولس بالکل یہی کہہ رہا ہے پہلا کرنتھیوں اور اس کے 13ویں باب میں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، واہ 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 واہ، اور محبت نہ رکھوں تو نرا چھنکنا ہوں، ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانج ہوں۔ نمبر 2، اور اگر مجھے نبوت ملے، پروفیسی ملے اور سب بھیدوں، واہ واہ، اتنا کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک ہو کہ کامل کو پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں، تو کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں۔ سو یہ جو باتیں ہیں، ہاں جی میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، اگر مسیح محبت نہیں ہے تو کہتا ہے بندہ 2 نمبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیح محبت کے بغیر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، پروفیسی بھی کر سکتے ہیں، آپ آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بھی بول سکتے ہیں، نبوت کر سکتے ہیں، بڑا بائبل کا علم آپ کے پاس ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ آپ کیا ہے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کے باوجود عین ممکن ہے کہ آپ مسیحی نہیں ہیں۔ اگر مسیحی محبت نہیں تو آپ مسیحی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس خدا کو آپ مانتے ہیں، کم از کم اقرار کرتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے۔ اور اگر آپ محبت ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس خدا کو ہی نہیں جانتے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ محبت ہے۔ دل نہیں کرتا کہ کسی بھی آیت کو چھوڑا جائے، لیکن وقت کو سامنے رکھ کر میں کرنا یہ چاہتا ہوں پازیٹیو نقطہ نظر سے کہ بائبلی تعلیم کیا ہے؟ نفاق کا الٹ ہے مسیحی محبت۔
آئیے ذرا اس کی خوبیاں دیکھیں. یہاں بتایا گیا ہے کہ ہر مسیحی خوبی جو ہے اس کا آغاز محبت سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خود غرضی نہیں پائی جاتی ہے. آئیے شروع کریں، 4 آیت سے شروع کرتے ہیں. محبت صابر ہے. جس بندے میں یہ محبت ہوگی وہ کبھی نفاق نہیں ڈالے گا، نہیں ڈالے گا، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ خدا کی محبت سکونت کرتی ہے. وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا. دل کرتا ہے میں پاڑوں، دل کرتا ہے تیلے لگاؤں، کہتا ہے نہ 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 نہ. جو روح القدس میرے اندر ہے وہ منع کرتا ہے. سب سے پہلے لکھا ہے کہ وہ محبت کیا ہے؟ صابر ہے. لو سفرز لانگ. محبت صابر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص یا ایسی محبت جس شخص کے اندر ہے، یا ایسی محبت بدی اور گناہ کو دے کر صبر اور برداشت کرتی ہے. میرا بھائی ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ غلط بات اس نے کہی ہے، اور اگر میرے اندر محبت ہے میں آرام سے صبر سے کام لوں گا. یہ ہے اس کا مطلب. یعنی ایک دم غصے میں مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے وہ شخص جس کے اندر مسیحی محبت ہے، جو نفاق نہیں ڈالتا، نفاق پسند نہیں، بلکہ اس کے اندر خدا بستا ہے، مسیحی محبت ہے. اور مسیحی محبت کی فورموسٹ پہلی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ صابر ہے. لو سفرز لانگ. کیا ہے کہ محبت جو ہے وہ اندر ہی اندر برداشت کرتی ہے. اس بھائی کی کمزوری کے بارے میں، اس کے گناہ کے بارے میں، اس کی خطا اندر ہی اندر خاموشی سے برداشت کرتی ہے. لو سفرز لانگ. محبت صابر ہے. ایسا شخص اپنی شخصی توہین اور بے عزتی کی پرواہ نہیں کرتا. اس کو پرواہ زیادہ پتہ کس کی ہے؟ خدا کی عزت کی پرواہ زیادہ ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر میری بے عزتی ہوگی کوئی بات نہیں، میرے خدا کی عزت ہونی چاہیے. اور جب اس کی عزت ہوتی ہے وہ بندہ پھولنے لگتا ہے. واہ 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 واہ، میرے خداوند کی عزت، اس کی تعریف، اس کی ستائش، اور اس کا نام بلند کیا جا رہا ہے. جو شخص جس کے اندر محبت، مسیحی محبت ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ صابر. ایسی محبت صابر ہے. وہ نفرت کے بغیر ہوتی ہے، انتقام لینے کے ارادے کے بغیر ایسی محبت ہوتی ہے. ایسے جیسے گیلی لکڑی جس کو تیلی لگاؤ تو وہ نہیں چلتی. آپ نے سنی ہے یہ مثال پہلے بھی. ایسے ہی مسیحی محبت بھی ہے جو صابر ہے. ایسے مسیحی ایماندار ہے جس کو تیلی لگانے والے 100 ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جتنی مزید تیلیاں لگاؤ میں گیلی لکڑی کی مانند ہوں. اگلی بات کیا ہے مسیحی محبت کی خوبی؟ محبت معاف کرنا، مہربان ہے. محبت صابر ہے، مسلسل صبر اور برداشت کرتی ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. دوسرا کیا ہے؟ محبت مہربان ہے. لو از کائنڈ. اس کا مطلب ہے وہ شفیق ہے. شفیق، نرم دل، با اخلاق، کشادہ دل، کھلا دل، اور نیکی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار. اگر غلط بات بھی کہی ہے میرے بارے میں، پھر بھی کوشش کرنی میں کسی طرح اچھائی کروں ان کے ساتھ. کوئی بات نہیں، اگر کہا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں نیکی کروں گا، میں نیکی کروں گا، کوئی بات نہیں، وہ کوئی بات نہیں. اگر کہا ہے اپنے منہ سے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پھر بھی میں اچھائی کروں گا، بھلائی کروں گا. تیسری بات لکھی ہے محبت، مسیحی محبت، وہ شخص جو نفاق نہیں ڈالتا بلکہ کیا ہے؟ مسیحی محبت کے اصول سے چلتا ہے. اس کے اندر مسیحی محبت ہے. اور اس کی تیسری خوبی کیا ہے؟ حسد نہیں کرتی. لو ڈز ناٹ envy. 4 آیت. محبت صابر ہے، مہربان محبت، حسد نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اچھائی یا نیکی یا تعریف سن کر وہ دکھ محسوس نہیں کرتی. ایسی محبت، اور جلتی نہیں، سڑتی نہیں. اور عام طور پہ حسد پتہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر نیت بری ہوتی ہے کہ یہ چیز ان کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں ہے، کاش کہ کسی طرح ان کی جیب سے، ان کے گھر سے نکل کے وہ چیز میری جیب اور میرے گھر میں آئے. اگر نہیں آتی انہوں نے بھی ساڑا، خدا کرے ختم ہو جائے. جو چیز دی ہے، اگر نئی کوئی چیز لیا ہے، خدا کرے سڑ جائے، بل جائے، ان کا نقصان ہے. یہ مسیح محبت تو نہیں ہے. مسیح محبت کے بارے میں کیا ہے؟ وہ حسد نہیں کرتی بلکہ اس کی بجائے شکر گزاری ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے. میرے بھائی، میری بہن، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں. آپ کی اس خوشی میں خدا نے آپ کو یہ دیا ہے، فلاں چیز دیا ہے، میں دل سے خوش ہوں. لیکن جو نفاق ڈالنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ سڑے گا، سڑ سڑ کے کولا.
مسیحی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے. لکھا ہے مسیحی محبت حسد نہیں کرتی. لو ڈز ناٹ envy. نمبر 4 مسیحی محبت کے بارے میں لکھا ہے 4 آیت میں کہ شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں. ڈز ناٹ پریڈ itself. It is not puffed up. میں نے ایک فلم دیکھی تھی, بہت پرانی بات ہے, جس میں وہ یہ کھانے پینے کے اور کچن کی ویسے بیٹھا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا. میں شاید بھوک لگی ہوگی اس لیے. وہ کرتے ہی ہیں, انہوں نے کیا یہ تھا کہ وہ صرف 30 سیکنڈز میں بتا رہے تھے کہ آٹا خمیر کیسے ہوتا ہے. ویسے تو پوری رات لگتی ہے, لیکن انہوں نے اس کو جلدی جلدی دکھایا. وہ جناب اتنا سا آٹا, اتنا سا خمیر, میں حیران رہ گیا. میں نے کہا 30 سیکنڈ کے اندر, لیکن وہ انہوں نے جلدی جلدی چلائی نا وہ فلم. تو ایک دم سے مجھے یہ آیت یاد آئی کہ کلام میں لکھا ہے کہ مسیحی محبت جس کے اندر ہے یا جس کے اندر نہیں ہوتی, وہ اس طرح پھولتا ہے. Love does not parade itself. It's not puffed up. پھولتی نہیں مسیحی محبت, شیخی نہیں مارتی. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر مسیحی محبت ہے یا مسیحی محبت اپنی نیکیوں اچھائیوں کی نمائش نہیں کرتی اور نہ اپنی نیکیوں اور اچھائیوں کی فہرست بناتی ہے. اگر وہ کہتے ہیں جی کہ تساں ساڈے واسطے کی کیتا سی, اساں تہاڈی کڑی دی منگنی تے آئے ساں, اساں اتنا کچھ کیتا, تساں ساڈے سے وہ لیراں لائے سو. آپ نے کچھ نہیں کہنا, آپ نے کوئی بات نہیں. عام طور پہ آزمائش کیا ہوتی ہے, اساں تے اے کیتا سی, اے کیتا سی, اے کیتا سی, اے لے کے آئے ساں. نہیں نہیں نہیں, کوئی ضرورت نہیں نا. مسیحی محبت کیا ہے؟ اپنی نیکیوں اور اچھائیوں کی نمائش نہیں کرتی, فہرست نہیں بناتی, تفصیل نہیں دیتی, لسٹ نہیں دیتی. اپنے اندر غرور اور تعریف کروانے کی خواہش کو دباتی ہے. تو کبھی بھی اپنی تعریف کروانا اور سننا پسند نہیں کرے گی مسیحی محبت. ہمارے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے حد سے زیادہ. میرا نام لو, میرا ذکر کرو, میرا نام نہیں لیا, میرا ذکر نہیں کیا, ہمارے بارے میں نہیں بتایا, فلاں کو نہیں بتایا, سب کا بتایا, اس کا نام لیا, ان کا, میرا کیوں نہیں لیا. یہ شیطانی خواہش ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری, اور جب ہوتی ہے پھر ہم لڑائی کرتے ہیں. میرا نام کیوں نہیں لیا, سب کا نام لیا, میرا ذکر کیوں نہیں کیا, سب کا. اور وہ جو خدا یسوع مسیح کے خون سے دھوئے گئے ہیں, جن کو مسیح کے ساتھ مصلوب کیا گیا ہے, ان کے اندر یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے. کلام کہتا ہے کہ مسیح محبت شیخی نہیں مارتی, پھولتی نہیں. پلیز میری تعریف نہ کریں, میرا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے کہنا پھر تو کرو, پھر تو کرو, پھر تو کرو, اور چنگی طرح جیسے آٹا پھولتا ہے. بائبل کہتی ہے ایسے وہ لوگ کرتے ہیں جو نفاق ڈالنے والے ہیں, ان میں مسیحی محبت نہیں ہے. وہ اپنے اندر غرور اور تعریف کروانے کی خواہش نہیں رکھتے. اپنی اچھائی اور تعریفیں کروانے کی فکر انہیں نہیں رہتی. وہ خمیر کی طرح پھولتے نہیں ہیں. رومیو 12:20 میں کیا لکھا ہے؟ وہاں یہ لکھا ہے, رومیو 12:20, رومنز 12:20, وہاں لکھا ہے یہ, انتقام نہیں لینا, بدلہ نہیں لینا, بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا, اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا, کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا. بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ. رومیو 12:3. وہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ کنیکشن بن نہیں رہا. وہاں یہ لکھا ہے, پولس کہتا ہے کہ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھے ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے, بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے. مطلب یہ کہ دوسروں کو ہم ہمیشہ اپنے سے بہتر سمجھیں, اور یہ مسیحی محبت کا تقاضا ہے. فلپیوں 2:3, اب اس کی باری ہے. فلپینز 2:3, فلپیوں 2:3. یہاں لکھا ہے کہ اگر آپ کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے, اگر گھر والوں نے غلطی یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ ہی جنا جنا دل کرتا ہے اپنی پلیٹ چپا لو, اور ٹائم ہے 3 کا ٹائم, اس لیے میں نے کہا ہے بھوک لگی ہے بہت زیادہ, مائیں بھی ہیں, بچے ہیں ان کے ساتھ,
بہت سے لوگ ہیں ٹھیک ہے جب جو بھی ہوا 3 بج گئے ہیں شاید 4 بجے کا ٹائم ہے, بھوک لگی, سب کو لگی, آپ کو نہیں لگی صرف. اور غلطی انہوں نے کی ہے, غلطی تو نہیں کی, اچھی بات ہے کہ کھانا رکھا ہے اور کہا کہ ہاں جی آپ ایسے کریں, لائن میں جائیں اور جیسے جیسے دل کریں. اب ایک بندہ ہے جناب, وہ جناب کولا بڑا وہ لیتا ہے اور وہ جناب جتنا کھانا وہ کر سکتا ہے فل وہ ڈالتا ہے اپنی پلیٹ میں. اور یہ ہوتا ہے کہ عجیب قسم کی مثال آپ کو نہیں دے رہا, اس نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی میں بھر لوں اپنے لیے, میرے لیے, دوجیاں نو ملے نہ ملے منو کی, میرا جڑا ہے کولا وہ تو بھریا ہے. دیکھیے کیا لکھا ہے, لکھا ہے کہ پولس کہتا ہے 30 آیت میں یہ کہہ چکنے کے بعد کہ تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. 4 آیت, ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے. تو وہ شخص جس میں مسیح محبت ہے اس کو پتہ ہے بہت سے لوگ ہیں, بہتر ہے کہ میں کھانا اتنا لوں جس سے امید ہے کہ سب کو پورا ہے گا, واپس جا کر دوبارہ بھی دے سکتا ہوں, لیکن اصول میرا کیا ہے, میں ایک حد سے زیادہ کھانا اپنی پلیٹ میں نہیں ڈالوں گا, اتنا ڈالوں گا دیکھنے والے کو بھی پتہ چلے کہ میں نے لالچ نہیں کیا. یہاں لکھا ہے کہ مسیح محبت کے بارے میں, یہاں لکھا ہے کہ وہ دوسروں کا بھی خیال رکھتی ہے, دوسروں کے احوال پر نظر رکھتی ہے, سینسٹیو ہے, شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں. نمبر 5, نازیبا کام نہیں کرتی. 5ویں آیت, واپس پہلا کرنتھیوں 13ویں باب کی طرف, وہاں اچھا ہے کہ انگلی رکھیں مسلسل. نازیبا کام نہیں, کیا مطلب اس کا؟ نازیبا کام نہیں کرتی, اس سے مراد ہے لو ڈز ناٹ بیہیو روڈلی اور انسیملی. اگر انگلش آپ جانتے ہیں, نہیں نا لفظانہ پتہ نہیں ہوتے پھر ڈکشنری لے آیا کرو نال, میرا یہ کام پھر میں تمہیں ہر شاید ایسا کیوں جی صحیح کہہ رہا ہوں. مسیح محبت نازیبا کام نہیں کرتی. اردو میں اتنی سمجھ نہیں آتی کیا مطلب, مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, اور اس لیے اوریجنل زبان سے پتا کہ اس کا مطلب ہے لو ڈز ناٹ بیہیو روڈلی اور انسیملی, UNSEEMLY. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ناشائستہ کام, انڈیکرس, اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھدا کام نہیں کرے گی. ایک ہوتا ہے نا خوبصورت, ایک ہوتا ہے جو خوبصورت کے الٹ ہے, وہ کیا ہوتا ہے بدصورت کام. اب بدصورت تو نہیں کام ہوتا, مطلب کہ غلط کام, کوئی ناشائستہ کام, انڈیکرس کام, ناشائستہ کام مسیح محبت نہیں کرتی, یعنی بےہودگی, غلط حرکت, سب کام اور باتیں وقت اور ماحول کے مطابق کرتی ہے مسیح محبت. دوسروں کی عزت کرتی ہے مسیحی محبت, چھوٹے بڑے کا لحاظ کرتی ہے مسیحی محبت. بعض کا دل کرتا ہے یہ بات کہیں, پھر وہ شخص میرا خیال نہیں کہنی چاہیے. ایک بزرگ اکثر کہتے ہیں بیٹا ہمیشہ پہلے تولو پھر بولو, بڑا اچھا اصول ہے. بہتر یہ ہے کہ نہ کہیں بجائے اس کے کہیں اور بعد میں پچھتائیں. مسیح محبت نازیبا کام نہیں کرتی, ڈز ناٹ بیہیو روڈلی اور انسیملی. نمبر 6, اپنی بہتری نہیں چاہتی, اپنی بہتری نہیں چاہتی. 5ویں آیت, لو ڈز ناٹ سیک اٹس اون, یعنی اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے ساتھ دوستی نہیں بناتی. مسیحی محبت, ان کے ساتھ دوستی بناؤ, ہو سکتا ہے کام ہو جائے ساڈا. ہمارے ملک میں تو یہ چیز عام پائی جاتی ہے, لیکن کلام کے مطابق یہ منع ہے, کیونکہ آپ نے اپنی محبت میں کیا ہے, اپنی دوستی میں کیا ہے, خود غرضی کا عنصر رکھا ہے. ایک مفاد, آپ کا ایجنڈا اپنا جو آپ فالو کر رہے ہیں. مسیح محبت خود غرضی کی دشمن ہے. وہ کبھی بھی جس کے اندر مسیحی محبت ہے غلط طریقوں سے اپنی عزت نہیں بنائے گی. مسیحی محبت جب لکھا ہے کہ اپنی بہتری نہیں چاہتی, اس کا مطلب کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کبھی خواہش مند نہیں. اگر میرے اس قدم سے میرے بھائی میرے بہن کو نقصان پہنچے گا تو میں یہ نہیں کروں, نہ ہی میرا مقصد ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میرے اندر جو محبت بستی ہے وہ ہے ایسی جو اپنی بہتری نہیں چاہتی کہ میرا الو سیدھا ہو جائے, اگر ان کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا جائے. لو ڈز ناٹ سیک اٹس اون.
بہت سی مثالیں میں تو جان بوجھ کے نہیں دے رہا کیونکہ ہم 12 بجے تک بیٹھے رہیں گے یہیں کہ ہم اپنی دباتے ہیں، سڑک پہ بھی اپنی دباتے ہیں. مجھے راستہ مل جائے، اگر بندہ اگر سڑکوں تھلے اور کھڈے اور چکڑ میں تو ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر پانی، اب دیکھیں جب بارش ہوتی ہے، میں بھائی کو بتا رہا کہ ہم جن کے پاس گاڑی ہیں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے لیے بارش کیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو پیدل جا رہا ہے اور صبح 8 یا 7 یا 9 بجے کپڑے صاف ستھرے استری کر کے پائے میں، اور کتنی بے دردی سے اور بے صبری سے گاڑی پاس سے گزرتی ہے، اور اس بندے کے، اس عورت، اس بہن کے سارے کپڑے ستیہ ناش کر. کیا مطلب کہ میری گاڑی تو جا رہی ہے نا، اگر ان کا نقصان ہوتا ہے تو 100 باری ہو نا. اگر ایماندار ہیں، اگر مسیحی ہیں تو گاڑی آہستہ کر کے پاس کریں. یہ ہے اس کا مطلب، عملی معنوں میں یہ ہے اس کا مطلب. اپنی بہتری نہیں چاہتی. نمبر 7، جھنجھلاتی نہیں. 5ویں آیت میں لکھا تھا اپنے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی ہے. It does not provoke اور it is not exasperated. جھنجھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتی ہے مسیحی محبت. اس کا مطلب ہے کہ تند مزاجی اور تلخ مزاجی کو وہ قابو میں رکھتی ہے. دل کرتا ہے میں سن مارا، دل کرتا ہے گال کٹنا چنگی طرح کریٹ کے. نہ بہتر ہے اگر گالی یہاں سے نکلی بھی ہے تو یہاں تک آنی نہیں چاہیے. خود ہی ہوتا گلا کوٹ دے. اگر دل میں آئی تھی آپ خداوند کے سامنے اقرار خاموشی کریں، بات ختم، وہ تو معاف کرے گا. لیکن یہ منہ نکل گئی، توبہ 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 توبہ. وہ بری بات، وہ بدتمیزی، وہ گستاخی. یہ تو ایسے ہی جیسے آپ انڈا ہے اس کو اب توڑتے ہیں تو آپ اوہ میرا خیال ہے کہ اس انڈے کی ضرورت تو نہیں تھی، میرا خیال واپس پاؤ دے کر سکتے ہیں آپ. یا پیسٹ اپنی ٹیوب سے نکل جائے جو جس کے ساتھ دانت کرتے ہیں صاحب، اب یہ تو نہیں کہتے اوہ پیسٹ تو زیادہ نکل آئی، میرا خیال اس کو واپس. کبھی آپ نے کوشش کی ہے؟ میں نے ایک دفعہ کی تھی کوشش، وہ کالی دے انج کی طرح ساری باہر آ گئی. پھر میں نے دیکھا میری وائف نزدیک نے، کوئی بچہ دیکھ نہیں رہا، میں نے کوشش کی اس کو پھر واڑنے کے بیچ میں، وہ کیا ہوا، سارے ہاتھ خراب. اور یہ وہ نہیں آپ جب نکل آئی، جب منہ سے غلط لفظ نکل آیا، جب وہ غلط لفظ نکل آئے پھر مصیبت پڑی. کلام میں نے کہا کہ ہر ایک نکمی بات کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. It is not provoked اور exasperated. تلخ مزاجی اور تند مزاجی کو ہمیشہ قابو میں رکھتی ہے مسیحی محبت. یہ اس کا مطلب جھنجھلاتی نہیں، مطلب کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتی ہے اور دل کو ایسا نرم رکھتی ہے کہ برائی دیر تک اپنے اندر نہیں رکھتی. مسیحی محبت کہتا ٹھیک ہے وہ خیال آیا تھا لیکن ختم، اب نہیں. جب آپ نے وہ بات کہی تھی دل کو بڑا برا لگا، لیکن پھر اس کے بعد خداوند کے پاس ہے، اب وہ نرم ہے، دل وہ بالکل صاف ہے. وہ زیادہ دیر تک بری بات کو، برے خیال کو اپنے دل میں رکھ نہیں سکتی. دل اتنا نرم ہے خداوند کی اس محبت کے وسیلے سے. یہ ہے اس کا مطلب. مسیح محبت جھنجھلاتی نہیں، یعنی اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی ہے. کسی کے لیے برائی اپنے دل میں دیر تک نہیں رکھتی. وہ محبت تھی وہ لیکن ختم ہو گئی. اور یہ ہے وہ شخص اس کے بارے میں جس کے اندر مسیح محبت بستی ہے، جس کے اندر نیا دل ہے، جس میں خدا یسوع مسیح کی محبت کام کرتی ہے. وہ صرف منہ سے نہیں، دل پریکٹیکل لائف میں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص میں مسیح کی محبت ہے. وہ اپنے جذبات کو ہمیشہ قابو میں رکھتا ہے. ایسا شخص غصے اور طیش کو کنٹرول میں رکھتا ہے. کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ کہا، میں بھی اس کو کاڑ کر کے جواب دوں. لیکن جس کے اندر مسیح محبت ہے وہ کہتا ہے کاڑ کے جواب بہتر ہے کہ میں نہ دوں. سو کہتا ہے شکریہ خدا حافظ، میں گھر چلوں. اور راستے میں کہتا اچھا کیا میں وہاں نہیں رکا. اگر رکتا، منہ کھولتا تو پھر مسئلہ اٹھنا تھا. اور بہتر ہے توبہ کرنے کے لیے پتہ پھر دل نہیں کرتا، جاؤ معافی مانگو، یہ وہ پھر دل نہیں کرتا. پھر بہتر ہے کہ جھگڑا شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو. اور یہ مسیحی محبت کا تقاضا، وہ جھنجھلاتی نہیں. It is not provoked or exasperated. غصے اور طیش کو کنٹرول میں رکھتی ہے یہ محبت. جس سے محبت رکھتا ہے وہ شخص اس سے غصہ کرنے کو دل نہیں کرتا. تو اب مسیح بہن بھائیوں میں ہے، میں کیوں اپنی بہن کو ناراض کروں؟ میں اپنے بھائی کو کیوں ناراض کروں؟
یہ کون کرے گا جس کے اندر مسیح محبت بستی ہے؟ کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ مسیح محبت کیا ہے؟ جھنجھلاتی نہیں. It is not provoked or exasperated. جلدی جلدی کریں. اور پھر کیا ہے کہ مسیحی محبت، اس کے بارے میں لکھا ہے 5ویں آیت کہ بدگمانی نہیں کرتی. بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ پرانی اردو ہے سمجھ نہیں آتی. اس کا مطلب ہے thinks no evil، کسی کے بارے میں برائی نہیں سوچی. بدگمانی نہیں کرتی، کسی کے لیے اپنے اندر کینہ یا بغض نہیں رکھتی. یہ ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب کہ دل میں کسی کے لیے بدی چھپا کر نہیں رکھتی. کینہ کا مطلب ہے چھپا کے رکھنا. جب ملو ہاں کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اندر کیا ہے؟ بغض ہے رکھا. اور ہم اداکاری تو کرتے ہیں، آمنے سامنے بڑا اچھا ملیں گے، لیکن دل میں بغض ہے، نفرت ہے. نہ اس میں مسیح محبت ہے. اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ مسیح محبت بدگمانی نہیں کرتی، کسی کے لیے اپنے اندر کینہ اور بغض نہیں رکھتی. thinks no evil، دل میں کسی کے لیے بدی چھپا کر نہیں رکھتی. یعنی اگر رکھیں گے تو پھر ریاکاری کی ایک علامت ہے. ایسا شخص ہمیشہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے جس کے اندر ایسی محبت نہیں ہوتی، اور وہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا ہے بغیر وجہ کے. حسد کرنے والا یعنی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہوتی. جو شخص حسد کرتا ہے اس میں دراصل بدگمانی ہوتی ہے. یہ ہے میرا مطلب. اور دراصل حسد کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسے شخص میں وہ شکی مزاج ہوتا ہے. گناہوں پر محبت کا پردہ ڈالنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا ذکر بھی کیا جائے تو فروتنی اور حلیمی سے. 5ویں آیت کے مطابق ایک اور خوبی کیا ہے مسیح محبت کی؟ It thinks no evil، بدگمانی نہیں کرتی، یعنی کسی کے لیے اپنے اندر کینہ یا بغض نہیں رکھتی. یعنی دل میں کسی کے لیے بدی چھپا کر نہیں رکھتی. نمبر 9 فٹافٹ. بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، 6 آیت، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. does not rejoice in iniquity، in evil. اس کا مطلب ہے کہ کسی کو نقصان یا دکھ دے کر وہ خوشی محسوس نہیں کرتی. مسیحی محبت کسی کے لیے بغیر واضح ثبوت کے برائی نہیں سوچتی، کسی کے لیے بدی کی خواہش نہیں کرتی. بدلہ یا انتقام لینا یا نقصان دے کر کبھی مسیحی محبت خوش نہیں ہوتی. لکھا ہے بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. سچائی کی باتوں کو زیادہ پسند کرتی ہے. نمبر 10، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کو برداشت کرتی ہے. 7ویں آیت، bears all things، endures all things، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بہت کچھ ہے اس کا مطلب. ایک تو میں نے بتایا پہلا پترس 4:8 کے مطابق وہاں لکھا ہے کہ مسیحی محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے. ماسوائے اگر وہ چرچ ڈسپلن کے لیے وہ پھر فرق قسم کا گیر لگتا ہے. اور پھر یہاں بھی وہی بات ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے. جلتی تیلی گیلی لکڑی پر اثر نہیں کرتی. اس شخص جس میں ایسی محبت ہے وہ ہر قسم کے دباؤ تلے خاموش رہتا ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے. 7ویں آیت میں سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. نمبر 11، اور اب ہم اینڈ میں آ رہے ہیں، سب باتوں کا یقین کرتی ہے مسیح محبت. believes all things، hopes all things. اس کا مطلب ہے کہ حکمت اور بصیرت کو نظر انداز نہیں کرتی، اور نہ ہی آنکھیں اور دماغ بند کر کے ہر چیز کو مان لیتی ہے. مثال 14:15 میں اس کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ثبوت نہیں تو سب باتوں کو مثبت معنوں میں لیتی ہے. کون ایسی محبت؟ puts the best construction on things، جیسے ہم کہتے ہیں، پھر بھی بھلائی اور اچھائی اور بحالی کی امید رکھتی ہے. کون؟ مسیحی محبت. یہاں لکھا ہے کہ ایک خوبی اس میں کیا ہے؟ سب باتوں کا یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید کرتی ہے، اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اب ہم واپس آتے ہیں. ہم نے بتایا ہے کہ یہ بائبلی تعلیم کیا ہے. مذمت کی گئی ہے نفاق ڈالنے والے شخص کے گناہ کی، اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ نیگیٹو کیا ہے بائبل میں اور مثبت کیا ہے. مثبت کے لیے پہلے کرنتھیوں 13ویں باب کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی. خداوند مدد کرے ہماری کہ ہم نفاق ڈالنے والے لوگ نہ بنیں، بلکہ مسیحی محبت
اور شفقت اور پیار اور محبت اور برداشت اور اتفاق کو فروغ دیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے پھیلاتے ہیں نفاق کو۔ The manner in which discord is sown۔ 3-4 باتیں ہیں، اچھا ہے کہ ان کو پڑھ دوں اور ہم اینڈ میں آ رہے ہیں، اس لیے بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسیح محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، ابھی سنا ہے نا۔ نمبر 1، بہترین طریقہ، افسوس کی بات ہے، جس سے ہم نفاق پھیلاتے ہیں، پتہ کیسے؟ زبان کے غلط استعمال سے۔ زبان کے غلط استعمال سے۔ یعقوب 3:5، یعقوب 3:5 وہاں لکھا ہے زبان کے حوالے سے کہ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے، دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل کو آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک ایسا عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرے دنیا کو آگ لگاتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ بڑے سخت لفظ ہیں، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہر قسم کے چوپاہے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتی، کہ اس کے لوگوں کے قابو میں نہیں رہتی، وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور بات کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارک بات اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکل سکتا ہے؟ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق کیا ہے؟ بے شک دل کے ساتھ ہے۔ پہلا طریقہ نفاق ڈالنے کا کیا ہے؟ زبان کے غلط استعمال سے۔ پھر وہی بات، ہر بات وقت اور سچویشن کے حساب سے کہنے کا سلیقہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت۔ دوسری چیز، عضو کتاب مقدس بائبل یا وجہ یا طریقہ جس سے ہم نفاق پھیلاتے ہیں بھائیوں اور بہنوں میں، وہ ہے حسد سے۔ یہی تیسرا باب یعقوب کے خط کا، اس میں بتایا گیا ہے 13ویں آیت سے شروع کر کے، تم میں دانا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلے سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے، وہ کہتا ہے لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر ہے، اس لیے غور کیجئے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام ہوتا ہے۔ جس شخص کے دل میں حسد ہے ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں وہ آگے ہوگا۔ بائبل کہتی ہے، میں نے اپنی طرح سے نہیں آپ کو بتایا، یہاں لکھا ہے جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے، اور باقی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ حسد دوسری وجہ ہے یا طریقہ ہے جس سے ہم نفاق پھیلاتے ہیں۔ ضرورت کس چیز کی ہے بھائی اور بہنوں؟ شکر گزاری اور خوش رہنے کی عادت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غلطیوں 5 میں جو جسم کے کام ہیں وہ ہم نے دیکھے، عداوتیں اور جھگڑا فران، لیکن آگے لکھا ہے اور جو روح کا پھل ہے وہ کیا ہے؟ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ محبت۔ پھر کیا ہے؟ خوشی، اطمینان۔ جس شخص کے اندر خدا کا روح بستا ہے اس کا پہلا اصول ہر جگہ کیا ہوگا؟ محبت کا۔ وہ مطمئن رہتا ہے خداوند میں، وہ خداوند میں خوش رہتا ہے، کیونکہ حسد سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یعقوب 4:1 کے مطابق غور کیجئے، پھر یہ بات آتی ہے سامنے، حسد سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یعقوب 4 میں لکھا ہے تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کرتے۔ تم جھگڑتے ہو، لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرو۔ تیسرا طریقہ نفاق کو پھیلانے کا ہم نے پڑھا ہے کہ اس سے خداوند کو نفرت تو کیا
کراہیت ہے جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ خود غرض حرکتوں سے، جو مجھے پسند ہے یا اچھا لگتا ہے وہی ہم کریں گے۔ بہت افسوس کی بات ہے، جبکہ کتاب مقدس بائبل میں لکھا ہے کہ خود انکاری مسیحی شاگردگی کا پہلا سبق ہے۔ متی 16:24 میں ہمارے خداوند نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اگر کوئی ایماندار بننا چاہتا ہے، اگر کوئی مسیحی بننا چاہتا ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ اپنی خودی کا انکار کرے۔ He must deny himself۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وہ چیز، ہر وہ سوچ، ہر وہ شخص جو ہمیں یسوع المسیح کے پاس آنے سے روکتا ہے، ہم نے اس کا انکار کرنا ہے۔ اپنی پسند یا ناپسند کو مسیح کی صلیب پر مصلوب کرنا ہے۔ یہ مسیحی شاگردگی کا پہلا سبق ہے، الف بے ہے۔ بلکہ پولس تو کہتا ہے کہ جو یسوع مسیح کے ہیں وہ اب آئندہ کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جس نے اپنی جان کا کفارہ ان کے لیے دیا۔ دوسرا کرنتھیوں 5:15، دوسرا کرنتھیوں 5:15 بڑی عمدہ آیت ہے، اکثر اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں 5:15، اور وہ اس لیے سب کے واسطے موا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا۔ پھر ایک اور طریقہ ہے نفاق پھیلانے کا، وہ ہے غلط بیانی سے، یعنی کسی کے متعلق افواہیں پھیلانا، spreading rumors۔ خروج 23 میں لکھا ہے، منع کیا گیا ہے کہ ہمیں کبھی بھی وہ باتیں جو ابھی پورے طور پر سامنے نہیں آئیں ان کو پھیلانا۔ لکھا ہے خروج کی کتاب کے 23ویں باب میں اور اس کی پہلی آیت۔ حکم دیا گیا ہے شریعت میں کہ تو جھوٹی بات نہ پھیلانا۔ کیا لکھا ہے؟ جھوٹی بات نہ پھیلانا۔ منع کیا گیا ہے افواہیں پھیلانے کے بارے میں، جو چیز ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی۔ حیرت کی بات ہے، 3-4 دن پہلے کسی نے مجھے فون کیا تو جس بندے نے ٹیلی فون مجھے کیا کافی مہینوں سے، شاید سال گزر گیا، کوئی رابطہ نہیں تھا ان کے ساتھ، تو فون پہ وہ شخص کہتا ہے مبارک ہو مبارک ہو۔ میں کہہ رہی ہاں اچھا کیا ہوا؟ آپ نزدیک آ گئے ہیں۔ میں کہ نزدیک آ گئے ہیں؟ آپ تو کم از کم 40 کلومیٹر دور ہیں مجھ سے۔ نہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا شفٹ ہو گئے ہیں؟ 7 سال سے 6 سال سے وہی ہیں جہاں ہم ہیں۔ کسی نے یہ افواہ پھیلائی ہے کہ عارف خان اور اس کی وائف شفٹ ہو گئے ہیں گلشن دادر خان میں۔ حیرت کی بات ہے، اور یہ کوئی بچہ نہیں، یہ کمیونٹی کے بندے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو شفٹ نہیں ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ میں جہاں سے آپ کو جواب دے رہا ہوں فون پہ، یہ وہی جگہ ہے جو 6-7 سال پہلے تھی، کوئی شفٹ نہیں ہوا۔ کہ انہوں نے کسی نے یہ سنا تھا کہ RCR میرا آفس جو ہے وہ شفٹ ہوا ہے، وہ بھی گلی کے پار، اور افواہ یہ چلی گئی ہے کہ ہم شفٹ ہو گئے ہیں ادھر گلشن دادر خان۔ میں نے کہا جی میں تو نہیں ہوا۔ میں نے کس نے کہا جی اب چھوڑیں جی کیا بتائیں آپ کو، میں تو آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کر رہا ہوں۔ افسوس کی بات ہے جی، وہ بندہ تو اتنا، وہ تو ایماندار ہے، وہ فلاں ہے، میں کہ اس کی ایمانداری اسی کو جائے، ہم تو اپنی جگہ بیٹھے ہیں۔ غلط افواہیں اڑانا۔ اور شروع میں جب گریس بیپٹسٹ چرچ کی بنیاد رکھی گئی، دور سے خبر آئی وکھو جی کلیسیا شروع کی ہے اپنی وائف دے نام تے۔ انہوں نے کہا جی وائف کا نام گریس ہے۔ حیرت ہے، یہ کمیونٹی میں ہو رہا ہے کہ ان کی وائف کا نام گریس ہے اور اس لیے انہوں نے گریس بیپٹسٹ چرچ کا نام۔ حیرت ہے، پاگل اور غلط نفاق ڈالنے والے لوگ یہ ہمارے درمیان ہیں، ایسے لوگ جو کمیونٹی میں رہتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ غلط تعلیم پھیلانے سے۔ رومیوں کے 16ویں باب میں تو بڑے سخت لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو کلام کے خلاف تعلیم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان پر نظر رکھو اور ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرو جو کلیسیا میں غلط تعلیم دیتے ہیں۔ رومیوں کا خط اس کا آخری باب 16واں باب 17 آیت میں لکھا ہے، پس اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑھنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں ان کو تاڑ لیا کرو، ان پر نظر رکھو اور ان سے کنارہ کیا کرو۔
غلط تعلیم پھیلانے سے بھی ہم نفاق ڈال سکتے ہیں۔ اب آخری بات، اور پھر دعا کریں گے اور چلتا کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کیسے نفاق ڈالنے کو ختم کیا جا سکتا ہے یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس گناہ کے قصوروار ہیں تو اقرار کریں اور توبہ کریں، کیونکہ المسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر قسم کا گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلا یوحنا 1:7 میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمیں معاف کرنے اور ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جس شخص یا جن لوگوں کے درمیان اگر آپ نے نفاق ڈالا ہے تو آپ ان کے پاس جائیں، عبادت کے پاس، اپنے آپ کو عاجز کریں اور کہیں مجھے افسوس ہے میں نے نفاق ڈالا تھا، یاد ہے اس دن میں آیا تھا یا آئی تھی اور وہ بات میں نے کہی تھی، مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ یہ ہے طریقہ بائبل کا۔ اور آکڑ جو ہے، غرور، وہ آپ کو کہے گا نہیں 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 وہ تو پرانی گال ہو گئی، بہتر ہے نہ ہی جاؤ، بہتر ہے نہ ہی معافی مانگو۔ جن کے درمیان نفاق ڈالا ہے ان لوگوں کے پاس جا کر آپ معافی مانگیں، یہ بتائے گا یہ بات کہ آیا آپ حقیقی ایماندار ہیں یا نہیں، اور کلام کی یہ باتیں ان کا اثر دل پر ہوا ہے یا نہیں۔ نمبر 2، آج سے صلح پسندی، محبت، رفاقت، بلکہ مسیحی محبت اور باہمی اتحاد کو مضبوط کرنے کا وعدہ کریں۔ جہاں جس بھی محفل میں ہوں، گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، لوگوں کے درمیان، محلے میں، فلاں میٹنگ میں، اس جگہ اس جگہ، کسی بھی جگہ، آج سے آئیے ہم وعدہ کریں خداوند کے حضور کہ ہم ہمیشہ، خداوند مجھے توفیق دے، اپنا زور اور قوت بخشے، میں کیا ہے صلح پسندی، محبت، رفاقت، مسیحی محبت اور باہمی اتحاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی۔ یاد رکھیں مبارک انہی کو کہا گیا ہے کتاب مقدس بائبل میں، ہمارے خداوند نے کہا مبارک وہ ہیں جو صلح کراتے ہیں۔ اس کا دراصل مطلب ہے صلح پسند ہے، دوسرے لوگ مبارک نہیں ہیں۔ اور پھر رومیوں 12 میں لکھا ہے کہ جہاں تک تم سے ہو سکے، دوسروں کو چھوڑیں آپ، جہاں تک تم سے ہو سکے تم سب لوگوں کے ساتھ کیسے رہو، لکھا ہے رومیوں 12 میں۔ وہ حوالہ اچھا ہے کہ ہم کھولیں اور اس پر نظر دوڑائیں۔ یہاں لکھا ہے 12ویں باب کی 18ویں آیت میں، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ کہہ رہے نہیں فلاں یہ کہتا ہے، آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنا صاف سیدھا رکھیں۔ جہاں تک تم سے ہو سکے تم سب لوگوں کے درمیان یا ان کے ساتھ کیا ہے میل ملاپ رکھو۔ اور پھر تیسری بات یاد رکھیں کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم آپس میں بہن بھائی ہیں، ہمارا تعلق ایک فیملی کے ساتھ ہے، ایک فیملی ہے ہماری، اور ہمارا ایک باپ ہے، اور ہم اس کے لوگ ہیں، ہم آپس میں بہن بھائی ہیں۔ ہم کیوں جھگڑا کریں اپنے آپ ایک دوسرے کے ساتھ؟ ہم نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک باپ ہے اور ہمارا آپس میں رشتہ بہن بھائیوں جیسا ہے۔ پیدائش کا 13واں باب بہت ہی عمدہ، اس میں ایک واقعہ ہے جس کا ذکر میں پچھلے دنوں کسی جگہ کر رہا تھا۔ پیدائش کی کتاب کا 13واں باب، وہاں ذکر ہے ابراہیم کا اور اس کے کزن لوط کا۔ خدا نے دونوں کو بڑی برکت دی، بہت برکت دی خدا نے ان کو، اور لکھا ہے کہ دونوں کو خداوند نے بہت دیا، روحانی نعمتیں بھی، لیکن خاص طور پر یہاں ذکر ہے جسمانی نعمتوں کا۔ 13واں باب پیدائش کی کتاب کا، یہاں لکھا ہے اور ابراہیم مصر سے اپنی بیوی، اپنے مال سباب اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابراہیم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا، اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیت ایل میں اس جگہ پہنچا جہاں بیت ایل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی، اور وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا کی، اور لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا بھیڑ، بکریاں، گائے، بیل اور ڈیرے تھے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ دونوں اکٹھے رہ سکیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ ساتھ میں آئے اور ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا نہیں ہوا، ابراہیم اور اس کے کزن
لوط کا آپس میں، لیکن ان کے جو مینیجر تھے، ان کے جو بہاف پہ کام کرتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس ملک میں یعنی غیر اقوام ارد گرد رہتے تھے۔ تب ابراہیم نے لوط سے کہا میرے اور تیرے درمیان ابھی جھگڑا نہیں ہوا، میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم کیا لکھا ہے؟ بھائی ہیں۔ دیکھیں بائبل میں کیا لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، وجہ کیا ہے؟ کہ ہم بھائی ہیں، ہم بھائی ہیں، ہمارے درمیان جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور لکھا ہے کہ ارد گرد غیر اقوام تھی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ غیر اقوام وہ کیا سوچیں گے؟ یہ خداوند کے لوگ ہیں، یہ آپس میں جھگڑتے ہیں، یہ تو مسیحی بہن بھائی ہیں، یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اور ہماری گواہی پر برا اثر پڑے گا۔ لکھا ہے کہ وہاں کنانی اور فرزی اس ملک میں رہتے تھے۔ پھر ابراہیم نے یعنی یہ دیکھ کر کہ غیر اقوام کیا کہیں گی، ان کے درمیان گواہی ہوگی۔ لکھا ہے کہ میرے اور تیرے درمیان، میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ زبور 122واں اسی سے ملتا جلتا ہے، سارے کا سارا زبور ہم ظاہر نہیں پڑھیں گے کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ 122واں زبور یہ وہی زبور ہے جو ہم نے صبح گایا تھا، میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ اور یہ 122واں زبور اسی مضمون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند اپنے خدا کے لوگوں کے درمیان محبت اور بھائی چارہ اور مسیح محبت کو قائم رکھنا ہے۔ 18ویں آیت میں وہ کہتا ہے میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا تجھ میں سلامتی رہے۔ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ وہ خداوند کی ہیکل کا، یروشلم کا ذکر کرتا ہے جہاں خداوند کے لوگ بستے تھے۔ ہم کہیں گے کہ کلیسیا کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا تجھ میں سلامتی رہے۔ خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا۔ کیا مطلب؟ خداوند کے گھر کی خاطر، کلیسیا کی خاطر میں نہ اس بہن سے لڑوں گا، نہ اس سے، نہ اس بھائی سے، نہ اس سے، جو ہے ہمارا مسئلہ ہم طے کریں گے، لیکن خداوند کی جماعت میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ خداوند کے لوگوں میں جرا اور تفرقہ اور نفاق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خداوند کا گھر ہے، خداوند کے لوگ ہیں۔ ہم ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ فیملی جیسا تعلق ہے۔ ہم کیوں جھگڑا کریں، ہم کیوں لڑیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہمارا باپ ایک ہے، ہم جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک بڑی عمدہ افسوسناک بھی بات ہے جو یہاں لکھی ہے فلپیوں 4 میں۔ 2 بہنیں تھیں کلیسیا میں، ہمیں روح القدس نے نہیں بتایا کہ ان کا آپس میں کیا جھگڑا تھا، قطعاً نہیں بتایا، لیکن فلپیوں کے خط کے 4 باب میں بتایا یہ گیا ہے۔ پولوس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 بہنیں ہیں، کیا کرتی تھی ہمیں نہیں پتا، ایک کا نام تھا یودیا، دوسری کا نام تھا سنتخے، اور یہ دونوں آپس میں جھگڑتی تھیں۔ کیا ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وجہ کیا تھی، لیکن وہ آپس میں ناراض تھیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پولوس کو پتہ چلتا ہے اور وہ خدا کے الہام سے لکھتا ہے 4 باب کی 2 آیت میں، وہ کہتا ہے، اور یقین آپ سوچیں ذرا کہ یہ خط جب لکھا گیا تھا تو اس کلیسیا میں پڑھا گیا تھا، وہاں یہ دونوں بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی اور پولوس کے خط میں دونوں کا ذکر ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ دیکھو، اگر تمہیں شرم آتی ہے تم نے کام کیوں کیا؟ یہ اتنا جھگڑا تھا کہ پولوس کو وہاں روما کی قید خانے میں، جیل میں اس کی خبر ملی اور وہ خط لکھتا ہے۔ اور ایک بات وہ کیا لکھتا ہے، وہ کہتا ہے 2 آیت میں یودیا کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور سنتخے کو بھی، کہ وہ خداوند نے یک دل رہے۔ میرا خیال شرم سے وہ پانی پانی ہونا چاہیے تھا ان کو کہ پولوس نے خط لکھا، ہمارا نام لکھا بیچ میں، کیونکہ مسئلہ شاید اتنا سنگین تھا تو اسے لکھنا پڑا تھا کہ ان 2 بہنوں کی وجہ سے مسئلہ اور بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اور اے سچے ہم خدمت تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمنس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جان فشانی کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں۔ خیر کیا اس کا مطلب ہے، یہ فرق ہے۔ نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ ان دونوں بہنوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یک دل ہوں، لیکن خداوند نے، خداوند کی غیرت، خداوند کا خیال کریں، ہم ایک فیملی کے لوگ ہیں۔ یہ 2 بہنیں آپس میں کیوں لڑ رہی ہیں؟ کتنی افسوس کی بات ہے، جو بھی وجہ ہے
ایسا مزاج رکھو جیسا خداوند کا بھی ہے۔ یہ ہے یک دل ہونے کا مطلب۔ وہ ہمارا باپ ہے، ہمارا منجی ہے، ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیوں لڑ رہی ہو آپس میں؟ کھینچ بازی اور یہ اور وہ اور کھینچا تانی کیوں کر رہی ہو؟ خیال کرو ہمارا خداوند کون ہے، ہم کون ہیں، غیر اقوام ہمارے ارد گرد ہیں، کیوں لڑ رہی ہو؟ شرم کرو، یک دل رہو، جو بھی پھڈا بازی ہے ختم کرو اس کو، کیونکہ ہماری گواہی اور مسیح کی عزت اور اس کی شان اور اس کی گواہی اور انجیل کا سوال ہے۔ یاد رکھیے یہ ہیں مختلف طریقے جن سے ہم نفاق کو ختم کر سکتے ہیں اپنے اندر سے۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ ایک کیا ہے؟ وہ شخص یا اس شخص سے خداوند کو کراہیت آتی ہے جو بھائی اور بہنوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ آئیے اقرار کریں، خداوند میں مانتا ہوں، میں مانتی ہوں، میں نے یہ کیا ہے، مجھے معاف کر۔ میں نے وہاں بھی کیا تھا، وہاں بھی کیا تھا، اس شخص کے ساتھ بھی کیا تھا، اس بہن کے ساتھ، اس بھائی کے ساتھ، اور خداوند کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ وہ تو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اور اس نے یہ کام پتہ کیسے کیا تھا؟ اس نے کلیسیا کو ستانے سے یہ کام کیا تھا، کلیسیا کو بکھیرنے، میرے خیال کلیسیا پراگندہ ہو گئی۔ اور جب وہ اسی مشن پر جا رہا تھا دمشق کی سڑک پر، تو خداوند نے یہ نہیں کہا کہ تو میری کلیسیا کو کیوں ستاتا ہے، اس نے کہا اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں یسوع کو ستا رہا ہوں۔ اور پھر اسی کا ذکر وہ اپنے خط میں کرتا ہے، پہلے تیموتھیوس کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں کفر بکتا تھا۔ یعنی اس کا یہ کرنا، کلیسیا میں نفاق ڈالنا کیا تھا؟ کفر تھا۔ وہ کہتا ہے میں کفر بکنے والا تھا، میں نے کفر بکا اور خداوند کی کلیسیا کو پاڑ کے رکھ دیا۔ گھروں سے، عبادت خانوں سے میں نے عورتوں اور مردوں اور لڑکے اور لڑکیوں کو گھسیٹ کر میں قید خانوں میں لے جایا کرتا تھا۔ اب وہ مسیح میں آ گیا، وہ کہتا ہے ہائے میں نے کیوں کیا؟ کہتا ہے میں نے یہ کام نادانی میں کیا۔ نادانی سے مراد ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا غلط کام میں کر رہا ہوں، کتنی بڑی ججمنٹ ہوگی، عدالت ہوگی، لیکن خداوند نے مجھ پر رحم کیا ہے، اس نے مجھ پر رحم کیا ہے، اپنا فضل مجھ پر انڈیلا ہے۔ میں اس نجات اور اس مخلصی کے قابل ہی نہیں تھا، لیکن خداوند نے اپنی محبت، اپنی شفقت مجھ پر اتنی کثرت سے انڈیلی ہے کہ میں اس لیے اس کے سامنے ہمیشہ جھکا رہتا ہوں۔ اس کی محبت، اس کا فضل، اس کی برداشت اس قدر ہے میرے اوپر، میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں ہمیشہ ساری زندگی اس کی بندگی کروں اور اس کی خدمت کروں، کیونکہ جو گناہ میں نے کیا ہے اگر وہ اس کے مطابق اتنا سا بھی مجھے حساب دینا پڑے، ایک سیکنڈ میں بھسم کر دیا جاؤں۔ اسے خیال تھا۔ سو جب ہم نفاق ڈال رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے بھائیوں میں، ہم خداوند یسوع مسیح کے خلاف بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ خداوند کو نفرت ہے اس گناہ سے۔ آئیے ہم وہ کام کریں جس سے مسیح محبت اور شفقت اور رفاقت اور دوستی اور بھائیوں اور بہنوں میں پیار اور صلح پسندی کی فضا کو فروغ ملے، اور وہ کام کبھی نہ کریں جس سے نفاق ڈالنے کی آزمائش ہم پر آئے، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند کو ایسے شخص سے نفرت ہے، بلکہ کراہیت ہے جو بھائیوں میں اور بہنوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ خداوند ہم پر رحم کرے، اپنا زور اور اپنی قوت بخشے کہ ہمارا ذکر، ہمارا شمار اس آیت میں نہ ہو، بلکہ ہم وہ سمجھے جائیں جن کے بارے میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ جہاں جہاں ہم جائیں، آج شام بھی جہاں جہاں خداوند ہمیں لے کے جاتا ہے، کسی کے گھر، کسی فنکشن میں، کسی بھی جگہ، آئیے یاد رکھیں مبارک ہیں وہ جو صلح پسند ہیں، صلح کراتے ہیں۔ وہ نہیں جو نفاق ڈالتے، نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسرے کے لیے سہارا بنے، دوسرے کے لیے محبت کا وسیلہ بنے، آپس میں دوسروں کے تعلقات کو بنانے اور قائم رکھنے میں آئیے ہم اپنا کردار ادا کریں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی محبت ہمارے وسیلے سے اس کی خوشبو دوسروں کے درمیان پھیلے، اور خداوند ہمارے منجی کا جلال اور اس کی عزت ہر جگہ
ظاہر ہو۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے ہمارے باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم پر آج اپنا بڑا فضل کثرت سے انڈیلا ہے اور ہمیں خبردار کیا ہے کہ وہ جو بھائیوں اور بہنوں میں نفاق ڈالتا ہے خداوند کو اس سے کراہیت ہے، لیکن اے خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تو ہم سے محبت کرے اور اپنی محبت ہم پر نچھاور کرے۔ اس لیے اے خداوند ہم اتفاق اور محبت اور یگانگت اور معافی اور بھائی چارہ اور تعلقات اور مسیح رفاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اے خداوند ہمیں استعمال کر، مجھے استعمال کر۔ میں تجھ سے آج وعدہ کرتی ہوں آج شام کہ تو مجھے بہن بھائیوں میں محبت اور پیار اور رفاقت کو فروغ دینے کے لیے استعمال کر، میری مدد کر، اپنا زور اور قوت بخش، اپنا فضل میرے اوپر کثرت سے انڈھیل، ہماری مدد کر جتنے یہاں موجود ہیں، اور اپنے جلال اور عزت کے لیے اور مسیحی محبت اور اتفاق کو آگے بڑھانے اور فروغ دینے اور پھیلانے کے لیے استعمال کر، تاکہ تیرا جلال ہمارے وسیلے سے ظاہر ہو۔ یسوع مسیح ہمارے منجی کے پاک اور قدوس نام میں آمین۔